لوگ اکثر سمندر کو صرف پانی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں سمندر کے نقشے پہ بنی ہوئی نیلی لکیر نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک ایسی جنگ گاہ تصور کرتی ہیں جہاں گولی چلنے سے پہلے ذہن لڑتے ہیں، جہاں میزائل فائر ہونے سے پہلے مخالف کے اعصاب پر حملہ کیا جاتا ہے، جہاں کبھی ایک جہاز صرف جہاز نہیں ہوتا بلکہ پورا ایک سوال ہوتا ہے، اور کبھی ایک خاموش سفر پورے خطے کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اسی لیے آج جب آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کی موجودگی کے دوران قطر سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا آئل ٹینکر اسی راستے سے گزرا جس کے بارے میں ایران مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں حفاظتی اقدامات نافذ ہیں، وہاں کی راہداریوں سے اسے نہیں گزرنا ہوگا اور ہماری متعین کردہ راہداریوں سے گزرنا ہوگا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک تجارتی سفر تھا یا اس سفر کے ذریعے کسی اور چیز کو جانچا جا رہا تھا؟ یہاں سے عام خبروں اور عسکری تجزیے کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ خبر صرف اتنا بتاتی ہے کہ فلاں جہاز فلاں وقت فلاں مقام سے گزرا، لیکن عسکری ذہن یہ پوچھتا ہے کہ وہ جہاز کیوں گزرا، اسی وقت کیوں گزرا، اس کے ساتھ کون تھا، اس کے ارد گرد کتنے جنگی جہاز تھے، کتنے سیٹلائٹ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے، کتنے ڈرون فضا میں موجود تھے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس سفر سے کس نے کیا سیکھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو ان پریس کانفرنسز میں جواب کے طور پہ نہیں ملیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، جدید جنگ میں معلومات سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ دشمن کو گولی چلائے بغیر اس کی تیاری معلوم کر لیں، اس کے دفاعی نظام کی حدود کو سمجھ لیں، اس کے رد عمل کا وقت ناپ لیں، اس کے ریڈار کو دیکھ لیں، اس کی کمانڈ چین کو سمجھ لیں، تو آدھی جنگ وہیں جیت لی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کی بحری جنگ صرف جہازوں کی جنگ نہیں رہی، یہ سینسرز کی جنگ ہے، یہ ڈیٹا کی جنگ ہے، یہ اے آئی کی جنگ ہے، یہ سگنلز کی جنگ ہے، یہ ایک خاموش نگرانی کی جنگ ہے، اور بعض اوقات ایک عام تجارتی جہاز بھی اسی جنگ کا حصہ بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے عملے کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا کی کئی طاقتیں اس کے ہر میٹر کے سفر کا ریکارڈ دیکھ رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کے نقشے پہ اگر صرف چند کلومیٹر چوڑی اس پٹی کو انگلی سے ڈھانپ دیا جائے تو شاید محسوس بھی نہ ہو، لیکن عالمی معیشت کا بڑا حصہ اسی تنگ راستے سے سانس لیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا خام تیل، مائع قدرتی گیس، پیٹروکیمیکل مصنوعات، اربوں ڈالر کی تجارت اسی راستے کے دروازے سے گزرتی ہے، اور سب نے یہ دیکھ بھی لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہونے والی معمولی کشیدگی بھی لندن، نیو یارک، ٹوکیو، شنگھائی اور ممبئی کے سٹاک مارکیٹس تک محسوس ہوتی ہے۔ ایران یہ حقیقت اچھے طریقے سے جان چکا ہے، امریکہ کیا اس کے باپ کو بھی معلوم پڑ چکا ہے، ایران کے بھائی چین کو بھی معلوم ہے، اور روس بھی یہ جانتا ہے۔ اسی لیے آبنائے ہرمز صرف ایران اور عمان کے درمیان واقع ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے اعصاب کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، اگر ایران یہ کہہ رہا ہو کہ مخصوص راستوں سے ہی گزرنا ہے، اور اگر اس نے بحری نگرانی سخت کر دی گئی ہو، اور اگر مائن کلیئرنگ آپریشن کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہوں، اگر امریکی بحریہ پورے علاقے میں موجود ہو، اگر سیٹلائٹ مسلسل تصاویر لے رہی ہوں، اگر P-8 پوزیٹن طیارے اور MQ-4C ٹرائٹن ڈرون اوپر پرواز کر رہے ہوں، تو کیا ایسے ماحول میں کسی بڑے آئل ٹینکر کا سفر ایک صرف تجارتی معمول سمجھا جائے گا؟ تو یہ وہ مقام ہے جہاں عسکری اصطلاح آپریشنل پرابنگ سامنے آتی۔ لیکن آپریشنل پرابنگ آخر ہوتی کیا ہے؟ اور دنیا کی بڑی بحری طاقتیں دشمن کو جنگ شروع کیے بغیر کس طرح بولنے پر مجبور کرتی ہیں؟ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کسی طاقت کو یہ جاننا ہو کہ مخالف نے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں، تو کیا وہ سیدھا اپنا جنگی جہاز وہاں بھیجے گی؟ جواب ہے تقریباً کبھی نہیں۔ دنیا کی بڑی بحری قوتیں اپنی مہنگی جنگی صلاحیت کو پہلے مرحلے میں خطرے میں ڈالنے کی بجائے معلومات اکٹھی کریں گی، اور یہ معلومات کئی پرتوں میں حاصل کی جائے گی۔ دشمن کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جان شروع ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف درجنوں سیٹلائٹ، سمندری نگرانی کے طیارے، ڈرون، آبدوزیں، الیکٹرانک انٹیلیجنس پلیٹ فارم اور تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کا ڈیٹا ایک ہی وقت میں جمع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی جدید بحری جنگ ہے، جہاں پہلا حملہ میزل نہیں بلکہ پہلا حملہ معلومات ہوتی ہیں۔ اسی لیے عسکری لغت میں ایک اصطلاح سامنے آتی ہے جسے آپریشنل پرابنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب دشمن پر حملہ کرنا نہیں بلکہ اسے اپنی موجودگی ظاہر کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ فرض کریں کسی ملک نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں سمندری راستے پہ نگرانی سخت کر دی یا وہاں مائن فیلڈ موجود ہے، تو اب دوسرا فریق براہ راست یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا واقعی تم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، بلکہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے گا جس میں مخالف خود اپنی صلاحیت ظاہر کرے۔ اگر ایرانی گشت کرنے والی کشتیاں متحرک ہو جائیں، ساحلی ریڈار پوری طاقت سے چلنے لگے، ہیلی کاپٹر فضا میں ہوں، یا ریڈیو پیغامات کی تعداد اچانک بڑھ جائے، تو ان سب سے ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کسی جاسوسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتی۔
تو یہی وجہ ہے کہ جدید بحری جنگ میں کبھی کبھی اصل مقصد جہاز کو منزل تک پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ راستے میں ہونے والے رد عمل کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک مخصوص راستے سے ایک بڑا آئل ٹینکر گزرے اور اس دوران ایران کے ساحلی ریڈار کتنی دیر میں فعال ہوں گے، کتنی گشت کرنے والی کشتیاں حرکت کریں گی، کون سا کمانڈ سینٹر پیغام بھیجے گا، کون سا ڈرون آئے گا، کون سا ریڈیو فریکوینسی بینڈ استعمال ہوگا، تو یہ سب معلومات مستقبل کی کسی ممکنہ جنگ میں سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک پہلو سمجھنا ہے کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ سمندری بارودی سرنگ صرف ایک دھماکہ خیز گولا ہے جو جہاز ٹکرانے پہ پھٹ جائے گا۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جدید نیول مائنز بعض اوقات جہاز کو چھوتی بھی نہیں ہے، وہ اس کے مقناطیسی میدان، انجن کے شور، پانی میں پیدا ہونے والے دباؤ، حتیٰ کہ پروپیلر کی مخصوص آواز تک کو شناخت کرتی ہیں۔ کچھ مائنز کو اس طرح پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے یا دوسرے جہاز کو جانے دیتی ہیں اور تیسرے یا چوتھے بڑے جہاز کے گزرنے پہ فعال ہوتی ہیں، تاکہ دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ راستہ محفوظ ہے۔ اس لیے صرف یہ دیکھ لینا کہ ایک جہاز بحفاظت گزر گیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہاں کوئی خطرہ موجود نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی علاقے میں مائن کلیئرنس آپریشن جاری ہو تو وہاں صرف بارودی سرنگیں تلاش نہیں کی جا رہی ہوتی، بلکہ پورے سمندری ماحول کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جدید مائن سویپر جہاز بغیر پائلٹ کی آبدوزیں، سونار سسٹم، خود کار زیر آب روبوٹس سمندر کی تہہ کو سینٹی میٹر کی سطح تک سکین کرتے ہیں۔ اگر اسی دوران کوئی بڑا تجارتی جہاز قریب سے گزرے تو اس کی موجودگی خود ایک الگ ڈیٹا جو سسٹمیٹک پیدا کر دے گی، کیونکہ اس کے وزن، رفتار اور پانی میں پیدا ہونے والی لہروں کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ اب ذرا امریکی حکمت عملی کو دیکھیں۔ امریکی بحریہ کبھی صرف اپنے جنگی جہازوں پہ انحصار نہیں کرتی، اس کے پاس آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم، مصنوعی سیاروں سے حاصل ہونے والی تصویر، فضائی نگرانی، الیکٹرانک انٹیلیجنس، آبدوزوں کی رپورٹس اور تجارتی جہازوں کی مسلسل ٹریکنگ ایک ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ٹینکر کسی مخصوص راستے سے گزرتا ہے تو اس کی نگرانی صرف ایک جہاز نہیں بلکہ پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک عام سا بحری سفر دراصل کئی درجن انٹیلیجنس مشنز کا مشترکہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک جہاز اپنے سفر میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد موجود ہر ریڈیو سگنل، ہر ریڈار ایمینیشن، ہر ہیلی کاپٹر کی پرواز، ہر کشتی کی رفتار، ہر ساحلی بیٹری کی سرگرمی اور ہر الیکٹرانک ویو کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار ایسے واقعات کو صرف جہاز گزرا یا نہیں گزرا کے زاویے سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس ایک سفر کے دوران کس نے کس بارے میں زیادہ معلومات حاصل کی، کیونکہ جدید جنگ میں اکثر فتح اس کی ہوتی ہے جو پہلے گولی چلانے کی بجائے پہلے معلومات حاصل کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آئل ٹینکر کو کیوں گزارا گیا۔ آئل ٹینکر اپنی حیت میں بڑا ہوتا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، عام تجارتی جہازوں سے زیادہ کا وزن آئل ٹینکر کا ہوتا ہے۔ اب وہ شیلو واٹرز ہیں، شیلو واٹرز کے اندر اگر آپ کسی کم طاقت والے جہاز کو وہاں سے گزاریں گے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے جو اس کے مائنز لگائی گئی ہیں وہ کون سی ویو کے ذریعے چلتی ہیں۔ وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پانی کے دباؤ سے ایویلویٹ کر کے پھر اس کے اوپر حملہ کرے گی؟ تو اس کی ایویلویشن کا بہترین طریقہ صرف یہ تھا کہ ایک آئل ٹینکر کو وہاں سے گزارا جاتا۔ ایک آئل ٹینکر جو حیت میں بھی بڑا ہے، جسامت میں بھی بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لوڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ کئی حصہ پانی کے اندر موجود ہوگا، تو اس سے زیادہ وزن والا اور کوئی جہاز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ایئر سٹرائک کریئر کو تو یہاں پہ اتار نہیں سکتے، کیونکہ یہ شیلو واٹرز ہیں، ایئر سٹرائک کریئر بہت فٹ جو ہیں وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں، تو یہاں پر کہیں پر بھی ان کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آئل ٹینکر کو اس راستے سے گزارا گیا کہ جس راستے پہ ایران نے یہ کلیم کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ مائنز موجود ہیں، اس راستے سے گزارنے پہ ایران نے بارہا ان کو وارننگز بھیجی، وارننگز نہ مانے جانے پہ ان کے ڈیک کے اوپر وارننگ شاٹ مارا، اور وہ پھر بھی جہاز اس راستے سے نکل لیا۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس ایریا میں کوئی بھی مائن موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر قطری جو جہاز تھا اس کو بلی کا بکرا بنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مائن کی کیفیت، اس مائن کی نوعیت اور اس کی تکنیکی جو برتری ہے اس کے بارے میں کون رپورٹ فراہم کرے گا؟ آنے والے دن جو ہیں وہ اس پورے منظرنامے سے پردہ اٹھائیں گے، اور پھر یہ معلومات کی بنیاد کے اوپر ایک اور نئی جنگ شروع ہوگی کہ عمان کو اس پورے مسئلے سے کس طریقے سے نکالا جاتا ہے، اور اسی مسئلے کے اوپر ایران اب کیا موقف اپناتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔